اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 3 صفر 1442 ہجری، 21 ستمبر 2020 عیسوی، 5 گت آسن 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور اس کے بعد ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ اکبر بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں، کلام نور حسن نور کا، آواز محمد اختر ریاضی کی، بول ہے درس توحید یہاں سب کو سکھانا ہوگا، درس توحید یہاں سب کو سکھانا ہوگا، شرک و بدعت کو بھی دنیا سے مٹانا ہوگا۔ درس توحید یہاں سب کو سکھانا ہوگا، درس توحید یہاں سب کو سکھانا ہوگا، شرک و بدعت کو بھی دنیا سے مٹانا ہوگا، شرک و بدعت
کا سہی ان کو راستہ دی کا سہی ان کو دکھانا ہوگا درس توحید یہاں سب کو سکھانا ہوگا ڈھونڈتے ہیں جو مزاروں میں مرادیں اپنی ڈھونڈتے ہیں جو مزاروں میں مرادیں اپنی شرک اکبر ہے شرک اکبر ہے یہ ان کو بھی بتانا ہوگا درس توحید یا سب کو سکھانا ہوگا جو بھی توحید سمجھنے سے آج ہے قاصر جو بھی توحید سمجھنے سے آج ہے قاصر نعرے دوزخ میں ہی کل ان کو بھی جانا ہوگا شرک و بدعت کو بھی دنیا سے مٹانا ہوگا ہو کے غافل جو عبادت سے رب کی سوئے ہیں ہو کے غافل جو عبادت سے رب کی سوئے ہیں ایسے غافل کو ہمیں پھر سے ایسے غافل کو ہمیں پھر سے جگانا ہوگا جینا توحید پہ مرنا بھی موحد ہو کر جینا توحید پہ مرنا بھی موحد ہو کر رنگ توحید گلے جاں پہ چڑھانا ہوگا درس توحید یہاں سب کو سکھانا ہوگا ہونا آزاد ہے گر نور ذمہ داری سے ہونا آزاد ہے گر نور ذمہ داری سے شمع توحید کو ہر دل میں جلانا ہوگا راستہ دی کا صحیح ان کو دکھانا ہوگا شرک و بدعت کو بھی دنیا سے مٹانا اللہ اکبر اللہ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں،
آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدی السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ماہ سفر کی بدعات و خرافات۔ بہت سارے لوگ سفر مہینے کو منحوس اور برا سمجھتے ہیں اور اس ماہ میں ہر اچھا کام کرنے سے کتراتے رہتے ہیں۔ اسی موضوع کو لے کر فضیلت الشیخ آپ سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب ماہ سفر کی بدعات و خرافات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال في مقام آخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صحیح الجامع الألباني رحمه الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، محترم سامعین و سامعات، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو ہوا ہوں وہ ہے ماہ سفر کی بدعات و خرافات. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سال میں 12 مہینے مقرر کیے ہیں.
جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعات ایجاد کر لی گئی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ سال کے پہلے مہینے کی بدعات کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات پائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی، اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو دنیا جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے باطل خیالات اور رسومات میں سے سفر بھی ہے۔ جس طرح کے پہلے کے زمانے میں لوگ اس اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، سفر کے متعلق ان کا گمان تھا کہ ہر انسان کے پاس ایک سانپ ہوتا ہے، جب پیٹ خالی ہو تو اور بھوک لگی ہو تو سانپ کاٹتا ہے، اسے ڈستا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں بد فعال لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں کہ اس میں بکثرت مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے معنی خالی کے ہیں، خالی ہونے کے ہیں، خالی جگہ کے ہیں۔ اسی سے اردو میں لفظ سفر نقطہ کے لیے ایجاد ہوا ہے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، بلکہ اسے منحوس جانا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا، لا ادوا ولا حامہ ولا سفر، رواه البخاری، یعنی بغیر اللہ کے حکم کے کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی، نہ برے سگون لینا درست ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ محترم سامعین و سامعات، بہت سے توہم پرست لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، چنے ابال کر محلے میں بانٹتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں، مصیبتیں، آفتیں دوسروں کی طرف چلی جائیں۔ آٹے کی گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہماری مصیبتیں ٹل جائیں۔ رزق کے لیے 311 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، یہ اس طرح کے بدعات اس ماہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے وعدے کیا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے۔ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی وقت ہمارے لیے منحوس نہیں ہے۔ ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے ضرور منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہاں کلمہ گو نام و نہاد مسلمانوں نے بھی ماہ سفر کے بارے میں ایسے غلط خیالات کو دل میں جما لیا ہے۔ سفر کے لیے 13 تیزی کی اصطلاح لوگوں میں مشہور ہے، یعنی یہ خیال کہ اول کے 13 دن بہت تیز ہیں، منحوس ہیں، اس میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان دنوں کی نحوست دور کرنے کے لیے چنے ابال کر تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح ان 13 دنوں کی نحوست دور کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو قومیں دین فطرت یعنی اسلام سے منہ موڑتی ہے، اعراض کرتی ہیں، وہی توہمات اور بدشگونی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر انہیں ہر چیز میں، ہر کام میں نحوست نظر آتی ہے۔ یہ سب بدگمانیاں، توہمات انسان کو
اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین کی ذات پر پختہ یقین اور توکل انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں، وہ بھی کسی کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور نہ کسی خاص بلا سے، کسی خاص مصیبت، کسی آفت سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ عربوں کے یہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں جنگ و جدال سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندی ختم ہو تو نکلے اور لوٹ مار کرے۔ لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدال کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں عربی میں محاورہ ہے سفر المکان، گھر کا خالی ہونا معروف ہو گیا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے سفر کی وجہ تسمیہ اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ عربوں نے جب یہ دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد اور خالی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس سے سکون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ لو خود ہی اپنے کتاب پڑھ لو، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق خود اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، جبکہ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ نحوست باہر سے آتی ہے۔ چنانچہ وہ کبھی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیارہ کا استعمال ہوتا ہے جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندے کے اڑنے سے فعال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعالی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ رب العالمین کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ سے ہٹ کر غیروں سے مانگتا اور اس پر بھروسہ کرتا ہے اور انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جناب غور کیجئے، جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے تو ان سے کم تر کوئی ولی یا کوئی بزرگ یا کوئی پیر جن کی قبروں کی طرف لوگ قصدن جاتے ہیں اور کسی کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار کیے رکھتے ہیں، کیا وہ دوسرے کو نفع نقصان وہ پیر و مرشد دنیا کے بنے ہوئے ٹھیکیدار پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نقصان کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا کسی بھی غیر اللہ سے نفع کی امید رکھنی چاہیے اور نہ ہی ان سے کسی نقصان کا خوف کھانا چاہیے، کیونکہ غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے جس کو چاہے اور جو چاہے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، یہ عقیدہ رکھنا اور ماننا کہ سفر کے مہینے میں کسی کام کی ابتدا کرنا درست نہیں ہے، اس ماہ کو منحوس سمجھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ جو کام اس ماہ میں کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی، جو اس طرح کے عقائد اپنے پاس رکھتا ہے قرآن و حدیث کی روح سے، یہ بالکل غلط ہے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، اور ہر مہینہ میں نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے اور اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔
بدشگونی سے بچنا چاہیے، یہ سراسر شرک ہے۔ بدشگونی یہی ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کرنے سے پہلے ایک پرندے کو اڑاتا، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو نیک فعل لیتے اور سفر پہ روانہ ہوتے، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لے کر واپس آ جاتے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ وہ اس چیز پر بھروسہ کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته التعرة عن حاجته فقد اشرک۔ صحیح الجامع البانی رحمہ اللہ، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں، صبح سویرے کام پہ گیا، راستے میں کوئی غریب یا مسکین یا لاچار مل گیا تو کہتے ہیں آج خیر نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں آئے گا۔ یا راستے میں کوئی بلی آ جائے تو آگے حادثہ تصور کر کے سفر سے رک جاتے ہیں۔ یا گھر میں کوئی نقصان ہو گیا یا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ منحوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یا گھر کے آس پاس کوے کی آواز سنیں، کوا اگر گھر میں آواز لگائے تو تصور کرنا کہ آج کسی مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ یا انگلیاں زیادہ پھوٹے، انگلیاں زیادہ آواز لگائے تو ماننا کہ آمدنی یعنی پیسے آنے والے ہیں۔ اس طرح بہت ساری جاہلانہ رسم و رواج آج ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں بدشگونی لے یا کسی کو منحوس تصور کرے۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے ہیں اور شگون لیتے ہیں، مثلا کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے اور وہ آج کل گردش میں ہے، اس لیے تم جو کاروبار اب شروع کرو گے اس میں خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، یا اگر تم اب شادی کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، حالانکہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے نجومیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ان لوگوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بھی جو ان لوگوں کے پاس جائے اور ان کے سامنے اپنی مشکلات اور اپنی تکلیفوں کو بیان کرے تاکہ وہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے ان کا حل ڈھونڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر وتطیر له او تکہنا او تکہنا له او سحر او سحر له۔ سلسلۃ الاحادیث صحیح الالبانی رحمہ اللہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو علم نجوم کے ذریعے کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کا عمل کیا جائے۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت کے احوال کے بارے میں سوال کرنا حرام بلکہ شرک اصغر ہے۔ جو ستاروں کے ذریعے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کے احوال کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے اس طرح کے سوالات کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ ایسا کرنے والے کی 40 دن کی نمازیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 43 لیلہ، جو شخص کسی
کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم۔ صحیح الجامع الالبانی رحمہ اللہ، جو شخص کسی کاہن، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل کے پاس جائے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین الہی سے کفر کیا۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے دین کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور نہ ان سے کوئی سوال کریں، بلکہ تمام معاملات میں اللہ رب العالمین پر توکل و بھروسہ رکھیں اور نفع و نقصان کا مالک اکیلے اللہ رب العالمین کو تصور کریں۔ یہ اسلامی عقیدہ کا بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں آج بہت سارے مسلمان بھٹک چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں عقیدہ و عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائی و بہنوں، جب سفر کا مہینہ ختم ہونے پر آتا ہے تو بہت سے لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں سنی بنتے ہیں، اس کے آخری بدھ کو یعنی سفر کے آخری بدھ کو کاروبار بند کر کے عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، گاؤں اور شہروں سے باہر جا کر لطیف اور عمدہ کھانا بناتے ہیں اور پھر کھاتے اور کھلاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینہ کے آخری بدھ کو بیمار سے صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر نکلے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ کھانا بنایا اور کھایا تھا۔ حالانکہ عقیدہ حدیث اور تاریخ کی روح سے بالکل غلط اور من گڑھت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری ہفتہ بدھ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہوا تھا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہوں اور عین اسی دن نام و نہاد مسلمان شہر سے باہر سیر و تفریح کے لیے نکلے، قسم قسم کے کھانے کھائیں اور کھلائیں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر پوچھیں کہ جو لوگ اپنے نبی کی بیماری کے دن خوشیاں منائیں، کیا وہ عاشق رسول ہیں، محب رسول کہلانے کے حقدار ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ شریعت کی روح سے ایسے لوگ یقیناً بدعتی ہیں، اور بدعتی کے لیے جو وعیدیں حدیثوں میں آئی ہیں ان سب کے مصداق ایسے ہی لوگ ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو بدعت سے بچا کر سنت پر چلنے کی توفیق بخشے۔ بدعت وہ عمل ہے جو دوزخ میں جلنے کا سبب بنے گا، لہذا ضروری ہے کہ ہر مسلمان بندہ بدعت سے ہر وقت بچتا رہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے بہترین بات، سب سے اچھا طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برا کام دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی تو یہی گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کہلاتی ہے، اور یہ انسان کو یہی گمراہی جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاتی ہے۔ اور فرمان نبی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کری جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے دین کے اندر کوئی ایسا عمل ایجاد کیا، کوئی ایسا عمل کیا
جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عمل وہ کام مردود ہے۔ کچھ لوگ ماہ سفر کے آخری بدھ کو چاشت کے وقت 4 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں جو ایک سلام سے پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 17 مرتبہ سورہ کوثر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ موعظتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون 360 مرتبہ پڑھ کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پر اپنی دعا ختم کرتے ہیں۔ پھر فقیروں میں روٹی خیرات کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنے والی بلاؤں مصیبتوں کو اللہ ٹال دے گا۔ اس نماز کا ثبوت کتاب و سنت سے کہیں نہیں ملتا۔ جو اس طرح کی نمازیں اور اس طرح کی نماز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابہ کی طرف کرتے ہیں تو اس نے بڑا بہتان باندھا ہے جس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا پانے کا مستحق ہے۔ اس لیے ہم مسلمان بھائیوں کو، کلمہ گو حضرات کو اس طرح کے بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں مہینے اور دن کے تعلق سے کئی طرح کے بدعات مسلمانوں نے ایجاد کر لیے ہیں اور کسی دن کو یا کسی ماہ کو منحوس قرار دیتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں اور ان میں شادی بیاہ نہیں کرتے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عمل نہیں پایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہ کو منحوس کہا ہو یا کسی صحابی نے ایسا کہا ہو۔ اس لیے ہمیں کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے؟ اگر نبی کا طریقہ اس طرح کا ہے تو ہم اس پر عمل کریں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور قول و فعل نہیں پایا جاتا تو ہم اس سے تائب ہو کر قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم نے ابھی سنی ہیں وہ صراحت کے ساتھ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بات کا، جس دین کا، جس چیز کا تعلق جو ہم ایجاد کر رہے ہیں شریعت کے اندر، دین کے اندر، اگر وہ چیزیں اور وہ باتیں، وہ کام شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نہیں ٹکراتی تو عمل مردود ہے، وہ کام مردود ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور سفر کے مہینہ میں جو نحوستیں ہمارے اندر اور جو بدعات و خرافات اس مہینے کے تعلق سے ہم مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہ کوئی زیادہ نیک عمل کیا، جس طرح کے عام مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا وہ اس ماہ میں بھی عمل رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے تعلق سے کوئی نحوست اور منحوسیت کے تعلق سے کوئی نئی باتیں نہیں بتائی۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین سبحانہ الہ العالمین، اے بار الہ، ہم مسلمانوں کو بدعت و خرافات کے کاموں سے بچائے اور ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا ہے اس پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق بخش۔
اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر اللہ اکبر اللہ